قبلہ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، بنا لائسنس کے ڈرائیونگ کرنا یہ ایک سوال ہے، اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے اور اس کی کیا حدود و قیود ہیں؟ کیا بنا لائسنس کے بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ راستے کا حق ظاہر ہے اس میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے کے حقوق کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت جامع معنی گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ معاشرتی ضرورت ہے جی کہ ہم جو ہے راستوں کو بلاک کر لیتے ہیں، راستے بند کر لیتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہوٹل ہے تو پورے روڈ پر جو ہے کرسیاں رکھ کے راہیں اور رستے، نہ خواتین گزر سکتی ہیں نہ کوئی اور مرد گزر سکتا ہے، اور اس پر بدماشی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنا، سلام کرنا، بلکہ الٹا لوگوں کو جو ہے نا ان راہوں سے روک دیا جاتا ہے، راستے بند کیے جاتے ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام نے یہاں تک بحث کی ہے، جنازے کے اندر سلمان بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے مختصر سا، اس پر بحث کی ہے کہ کیا جنازے کے لیے راہ کو بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، جنازے کے لیے؟ جی جی جبکہ جنازہ مختصر ترین، کتنے 5 منٹ میں جنازہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں تو رات راہیں رستے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی اگر مذہب کے نام پر ہو اور اس کو ہم کہیں کہ جناب سر بڑے بڑے بیریئر لگے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری باؤنڈری ہے، مطلب وہ ان کا احاطہ نہیں ہے روڈ پر۔ راہوں کو، رستوں کو اس طرح بلاک کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، اور جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ راستے کا یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی اذیت دینے والی چیز ہے اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، ایک مالی صدقہ ہے اور ایک یہ صدقہ ہے۔ لائسنس کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں اس کے حوالے سے ایک جامع معنی بات یہ سماعت فرما لیجئے، یہ لائٹنگ پر رکنا، ریڈ لائٹ پر بچوں کو سکھاتے ہیں، ریڈ لائٹ، بلو لائٹ، گرین لائٹ، بچوں کو پوائم سکھا رہے ہوتے ہیں ہم، یہ لائٹس پر رکنا۔ اب کوئی کہے گا تم دلیل لے کے آؤ، قرآن و حدیث کی کوئی دلیل لے کے آؤ۔ دیکھیں یہ بھی ایک راستے کا حق ہے، ایک اصول ہے کہ ایک قانون بنا ہے، ملکی قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ ہم نے ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، تو آپ کو رکنا چاہیے اس کے اوپر، اور ریاستی قانون کی پابندی تو ہمیں سمجھاتا ہے نا قرآن و سنت۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک قانون، ایک ضابطہ ہے کہ آپ کی ایک ایج ہے، اس پہ لائسنس بنتا ہے، اور اس لائسنس کے مطابق آپ قانونی طریقے سے جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اصول یہ ہے، قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک چیز لکھی ہے، آپ اس کی تائید فرمائیں گے کہ ہر وہ جو قانون بنتا ہے اس قانون کو توڑنے سے ایک مومن مسلمان کی عزت و وقار خراب ہوگا، آپ کا لائسنس ہوگا، آپ کا مالی نقصان ہوگا، آپ کو جیل ہو جائے گی، یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ بند ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ہر وہ کام جس سے ایک مومن مسلمان کا عزت و وقار خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اس پہ کہ دیکھیں جناب ایک چیز کو اٹھا کر یہاں سے وہاں لے کر جانا کون سا گناہ ہے، سونے کی سمگلنگ، دنیا جان کی سمگلنگ، 2 نمبر کام، تو کہتے ہیں اس کا کہتے بات یہ ہے کہ جب ایک قانون بن گیا ہے تو آپ اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ کی عزت و وقار کو کوئی سمگلرز کو اٹھا کے کوئی اپنے مثال کے طور پہ کوئی تاج تو نہیں پہنائے گا، صحیح بات، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالے کہ سمگلر ہے بند کرو اس کو۔ صحیح بات۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے کوئی الگ قرآن و حدیث کی آیت اترے گی، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس سے مومن کی عزت وقار خراب ہوتا ہے وہ قانون اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ انٹرنیشنل طور پہ بھی ہم ٹریول کرتے ہیں کہ مفتی صاحب باہر جاتے ہیں تو ہم جہاں جاتے ہیں، جہاں کا ویزا لیتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو ہم پر لاگو ہے کہ ہم وہاں کرتے بھی ہیں، وہاں پابندی بھی کرتے ہیں، وہاں پابندی بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے لوگ جو ہیں پاکستانی، کبھی آپ کو یو ایس اے آپ جاتے ہیں علامہ صاحب، آپ یو کے جاتے ہیں، وہاں کیسی قوانین کی پابندی ہوتی ہے؟ بالکل کیوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی چھوڑتا ہے؟ اچھے بچے سگنل چھوڑتا ہے کوئی وہاں؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، وقار الدین صاحب نے یہ جو مسئلہ لکھا ہے نا وہ اسمگلنگ کے ضمن میں ہی لکھا، کسی نے یہی سوال کیا تھا، اس کے بعد آپ نے یہ جواب دیا، اسمگلنگ کرنے کے بعد۔ جی یہ آپ نے پس منظر بہت خوب بیان۔ ہاں ماشاءاللہ۔